يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا خذوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا یسألک آپ سے سوال کرتے ہیں اہل الکتاب اہل کتاب ان کے تنزلہ اتار لائے علیہم ان پر کتاباً کتاب من سے السمائی آسمان فقط سألو سو وہ سوال کر چکے ہیں موسیٰ اکبر بڑا من ذالکا اس سے فقالو انہوں نے کہا ارنا ہمیں دکھائے اللہ جہرتاً اعلانیہ فأخذتهم الصاعقہ سو انہیں آ پکڑا الصاعقۃ بجلی بظلمہم ان کے ظلم کے باعث ثم پھر اتخذوا انہوں نے بنا لیا العجلہ بچھڑا تو گوسالہ من بعدی اس کے بعد ماں کے جاءتہم ان کے پاس آئیں البینات نشانیاں فعفونا سو ہم نے درگزر کیا عن ذالک اس سے اس کو وآتینا اور ہم نے دیا موسیٰ سلطانا غلبہ مبینا ظاہر صریح۔ اے پیغمبر اہل کتاب تم سے جو مطالبہ کر رہے ہیں تم ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کرواؤ تو یہ کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ یہ لوگ تو موسیٰ اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں۔
موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کھلی آنکھوں دکھاؤ، چنانچہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو بجلی کے کڑک نے آ پکڑا تھا۔ پھر ان کے پاس جو کھلی نشانیاں آئیں، ان کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو واضح اقتدار عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کیا فوقہم ان کے اوپر الطور بِمِيثَاقِهِمْ ان سے عہد لینے کی غرض سے، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا لَهُمْ ان کے لیے ان سے ادخلوا تم داخل ہو البابَ دروازہ سجدًا سجدہ کرتے، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا لَهُمْ ان سے لا تعدوا نہ زیادتی کرو فی میں السبت ہفتہ کا دن، وَأَخَذْنَا اور ہم نے لیا منہم ان سے میثاقاً عہد غلیظاً مضبوط، اور ہم نے کوہ طور کو ان پر بلند کر کے ان سے عہد لیا تھا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا، اور ان سے کہا تھا کہ تم سینچر کے دن کے بارے میں حد سے نہ گزرنا۔ آیت نمبر 87۔ اور ہم نے ان سے بہت پکا عہد لیا تھا۔ آیت نمبر 87۔ ان واقعات کی تفصیل سورۃ بقرہ کی آیت 51 تا 66 اور ان کے حواشی میں گزر چکی ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ فَبِمَا بسبب نقضِهِمْ ان کا توڑنا، میثاقہم اپنا عہد و پیمان، کفرہم اور ان کا انکار کرنا، بآیات اللہ اللہ کی آیات، وقتلہم اور ان کا قتل کرنا، الانبیاء نبیوں جمع بغیر حق نہ حق، وقولہم اور ان کا کہنا قلوبنا ہمارے دل جمع غلفن پردے میں، بلکہ طبع اللہ مہر کر دی اللہ نے، علیہا ان پر، بکفرہم ان کفر کے سبب، فلا یؤمنون سو وہ ایمان نہیں لاتے، الا مگر قلیلاً کم۔ پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 88۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے وہ تھوڑی سی باتوں کے سوا کسی بات پر ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 88۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہماری دل بالکل محفوظ ہیں کہ ان میں اپنے مذہب کے سوا کسی اور مذہب کی بات داخل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں جملہ معترضہ کے طور پر ارشاد فرمایا کہ دل محفوظ نہیں ہیں، بلکہ ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی وجہ سے کوئی صحیح بات ان کے دلوں میں نہیں اترتی۔ آیت نمبر 89۔ تھوڑی باتوں مراد یہ ہے کہ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر تو ایمان لاتے ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما۔ وبکفرہم ان کے کفر کے سبب، وقولہم اور ان کا کہنا، ماننا، علی پر مریم بہتان عظیما بڑا، اور اس لیے کہ انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور مریم پر بڑی بھاری بہتان کی بات کہی۔ آیت نمبر 90۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اس لیے یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اس معجزے کو تسلیم کرنے کے بجائے حضرت مریم علیہ السلام جیسی پاک نفس اور عفت مآب خاتون پر گناہانہ الزام لگایا تھا۔ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفی شک منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا۔ وقولہم اور ان کا کہنا، انا ہم نے قتل کیا مسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه اور نہیں قتل کیا اس کو، وما صلبوه اور نہیں سولی دی اس کو، ولیکن اور بلکہ شبہ صورت بنا دی گئی لہم ان کے لیے، وان اور بے شک الذین اختلفوا جو لوگ اختلاف کرتے ہیں، فیہ اس میں، لفی شک البتہ شک میں، منہ اس سے، ما لہم نہیں ان کو، بھی اس کا، من علم کوئی علم، الا مگر اتباع پیروی، الظنی اٹکل، اور ما قتلوہ اس کو قتل نہیں کیا، یقیناً۔
اور یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا، نہ انہیں سولی دے پائے تھے، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا تھا۔ آیت نمبر 91۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ اس سلسلے میں شک کا شکار ہیں۔ آیت نمبر 92۔ انہیں گمان کے پیچھے چلنے کے سوائے اس بات کا کوئی علم حاصل نہیں ہے، اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے۔ آیت نمبر 91۔ قرآن کریم نے یہ حقیقت بڑے پرزور الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ کوئی قتل کر سکا اور نہ انہیں سولی پر چڑھا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو واضح کرنے پر اکتفا فرمایا ہے اور اس واقعہ کی تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ کے مقدس ساتھیوں میں سے ایک نے یہ قربانی دی کہ خود باہر نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ دشمنوں نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر لٹکا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جاسوسی کر کے انہیں گرفتار کرنے کے لیے اندر داخل ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تبدیل کر دیا، اور جب وہ باہر نکلا تو اس کو گرفتاری کر کے سولی دی گئی۔ واللہ سبحانہ عالم۔ یعنی آیت نمبر 92، یعنی بظاہر تو وہ یقینی طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی تھی، لیکن چونکہ ان کے پاس اس کی کوئی یقینی دلیل نہیں ہے، اس لیے ایسا ہے جیسے وہ در حقیقت شک میں ہیں۔ بل رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ بلکہ رفع، اس کو اٹھا لیا اللہ الیہ اپنی طرف، وکانا اور ہے اللہ عزیزا غالب، حکیما حکمت والا۔ بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا، اور اللہ بڑا صاحب اقتدار، بڑا حکمت والا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ وَإِنَّ، اور نہیں، من سے اہل الکتاب، اہل کتاب، الا مگر لَيُؤْمِنُنَّ ضرور ایمان لائے گا، بِهِ اس پر، قبل پہلے، موتی اپنے موت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن، يَكُونُ ہوگا، عَلَيْهِمْ ان پر، شہیداً گواہ۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے ضرور بضرور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ آیت نمبر 93۔ اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے خلاف گواہ بنیں گے۔ یہودی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر ہی نہیں مانتے، اور عیسائی خدا کا بیٹا ماننے کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے اہل کتاب، چاہے یہودی ہوں یا عیسائی، اپنے مرنے سے ذرا پہلے جب عالم برزخ کے مناظر دیکھیں گے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے تمام غلط خیالات خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور وہ ان کی اصل حقیقت پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ اس حقیقت کی ایک تفسیر ہے جسے بہت سے مستند مفسرین نے ترجیح دی ہے، اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں اسی کو اختیار کیا ہے۔ البتہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی جو تفسیر منقول ہے، اس کی روح سے آیت کا ترجمہ اس طرح ہوگا، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ضرور بضرور ایمان نہ لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت تو آسمان پر اٹھا لیا، لیکن جیسا کہ صحیح حدیث میں مروی ہے، آخر زمان میں وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، اور اس وقت تمام اہل کتاب پر ان کی اصل حقیقت واضح ہو جائے گی، اور وہ سب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ فَبِظُلْمٍ، سو ظلم کے سبب، من سے الذین ہادو جو یہودی ہوئے، یہودی، حرمنا ہم نے حرام کر دیا، علیہم ان پر، طیبات پاک چیزیں، احلت حلال تمہیں، لہم ان کے لیے، وبصدہم اور ان کے روکنے کی وجہ سے، عن سے سبیل اللہ اللہ کا راستہ، کثیراً بہت، غرض یہودیوں کی سنگین زیادتی کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال کی گئی تھیں۔ 94 آیت نمبر۔ اور اس لیے کہ وہ بکثرت لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ 94 آیت، اس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ انعام آیت نمبر 146۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔
اور احظم ان کا لینا الربا سود حالانکہ قد نہو وہ روک دیے گئے تھے عنہ اس سے اکلہم اور ان کا کھانا اموالا مال جمع الناسی لوگ بالباطل حق واعتدنا اور ہم نے تیار کیا للکافرین کافروں کے لیے منہم ان میں سے عذاب علیمًا دردناک۔ اور سود لیا کرتے تھے حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا اور لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے، اور ان میں سے جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سود کھانے والوں میں سے کافروں کو دردناک عذاب ہوگا بھیا، مسلمانوں کو ہوگا کافروں کو بھی ہوگا۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ لیکن الراسخون پختہ جمع فی العلم علم میں منہم ان میں سے اور المؤمنون مومن جمع یؤمنون وہ مانتے ہیں بما جو انزل نازل کیا گیا الیک آپ کی طرف وما اور جو انزل نازل کیا گیا من قبلک آپ سے پہلے والمقیمین اور قائم رکھنے والے الصلاۃ نماز والمؤتون اور ادا کرنے والے زکوٰۃ والمؤمنون اور ایمان لانے والے باللہ اللہ پر اور الیوم الآخر آخرت کا دن اولئک یہی لوگ سنؤتیہم ہم ضرور دیں گے انہیں اجرا عظیما اجر بڑا۔ البتہ ان بنی اسرائیل میں سے جو لوگ علم میں پکے ہیں اور مومن ہیں وہ اس کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اے پیغمبر تم پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔